रहीम साहिब चैनल सदाए जहानी के मेज़बान अशरफ अदीम मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिब कहते हैं, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा ओ बाजार में, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा ओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। आप जगह जगह पे देखें तो पाकिस्तान में और दीगर जगह पे ज्यादतियाँ हो रही हैं और इंसाफ का बोलबाला बिल्कुल नहीं है, और इस वजह से बहुत सी कबाहतों का सामना करना पड़ता है। कभी आप हजरत उमर फारूक के दौर को देखें, कभी आप दूसरे अच्छे अदवार देखें जो दुनिया में देखने को मिले, और फिर आप उस वाक़े का जिक्र जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं उसका जायज़ा लें, तो आपका अंदाज़ा आपको होगा कि ये बात करीने क्यास नहीं है और ये हक का फैसला नहीं है। सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ के एक बड़े ही करीबी साथी आहद चीमा, जिन्होंने लाहौर को संवारा, जिन्होंने बहुत से और तामीराती काम किए, और जितने तामीराती काम हुए उसके पीछे आहद चीमा होते थे, और शहबाज शरीफ के दाएं बाजू की हैसियत से इसने बेहतरीन काम किए। और इसी वजह से पिछले पीटीआई के दौरे हुकूमत में ये 2 साल 2.5 साल जेल के अंदर रहे, और इनसे पूछताछ होती रही कि शहबाज शरीफ ने कहाँ कहाँ से बैक्स लिए, कहाँ कहाँ से उसने रिश्वत ली, क्या क्या, और बहुत बुरा वक्त उसने देखा। उसकी बीवी भी 21 ग्रेड की ब्यूरोक्रेट है। तो ये जेल से रिहा होने के बाद ये पहले निगरान दौर में वजीर रहे और अब शायद ये मुशीर हैं। तो चंद दिन पहले एक ऐसा वाकया पेश आया जो पता नहीं उनके हिसाब से तो ठीक होगा, लेकिन बहुत से दर्द दिल रखने वाले लोगों को पसंद नहीं आया। एचिसन कॉलेज पाकिस्तान के बेहतरीन इदारों में है, जहां पाकिस्तान के खास लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, और ज़हीन लोगों की जो क्रीम होती है वो वहाँ तालीम हासिल करती है, या फिर बड़े बड़े दौलतमंद लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। बहरहाल ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ से बेहतरीन अफसर निकले, जहाँ से बेहतरीन जर्नल निकले, जहाँ से बेहतरीन असातिज़ा निकले, जहाँ से बेहतरीन और शोबों के लोग निकले। तो एचिसन कॉलेज ने हमेशा अपने होने का एहसास दिलाया। इत्तेफाक से आहद चीमा के 2 बच्चे, जिसमें से एक की उम्र 4 साल और दूसरे की उम्र 2 साल थी। मेरी मालूमात के मुताबिक, हो सकता है मैं कहीं मालूमात के मामले में आगे पीछे कोई बात कर जाऊं। बहरहाल जो मैं सूरत हाल समझाना चाहता हूँ वो ये है कि वो बच्चे कुछ अरसा लाहौर पढ़ते रहे, फिर वो अपना इस्लामाबाद, उनकी मिसेज शिफ्ट हो गई तो उनके साथ चले गए। अब दरमियान में कुछ गैप था, तो जाहिर है कॉलेज वालों के अपने कुछ कवानीन होते हैं कि जो बच्चा रेगुलर होता है उसकी फीस आती है, वो बच्चा दाखिल रहता है, वरना उसको आउट कर दिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के गालिबन वो प्रिंसिपल इस इदारे के इन दिनों काम कर रहे थे, उनके सामने जब मसला पहुंचा तो उन्होंने कहा कि कोई भी हो, जब बच्चा क्लास में बैठा नहीं है, हाँ, बच्चा क्लास में ना बैठता, उसकी फीस आती रहती तो उसका रोल नंबर बरकरार रहता। जब उसकी फीस भी नहीं आई, जब वो खुद भी नहीं आया, तो फिर हमने जाहिर है उसका नाम तो खारिज करना था। तो इस मौके पे आके फिर वो हमारे जो एक वडेरा शाही के दवा की खास सोच होती है वो सामने आई कि केस गवर्नर बलीगुर रहमान के पास भेज दिया गया कि ये प्रिंसिपल हमारी बात नहीं मानता। जो कुछ भी था वो पलंदा उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश की कि आप आहद चीमा को देखिए, आप आहद चीमा और शहबाज शरीफ के तल्लुकात को देखिए, आप उसकी ब्यूरोक्रेसी में अहमियत को मद्देनजर रखते हुए बेहतर है कि इस मसले का कोई बेहतर हल निकाल दीजिए। तो जाहिर है वो कौमें जो उसूल परस्त होती हैं वो उसूल पे डट जाती हैं, कट तो जाती हैं लेकिन झुकती नहीं है।
آسٹریلیا کے اس پرنسپل نے کہا کہ میں ایچیسن کا پرنسپل تو ضرور ہوں، لیکن میں اصول کا ساتھ دوں گا۔ اصول یہی ہے کہ یہ بچے کالج کے طالب علم نہیں تھے، انہوں نے فیس جمع نہیں کروائی، لہذا اب دو ہی طریقے ہیں، اگر انہوں نے داخل ہونا ہے تو پرانی ساری فیسیں داخل کروائیں، جمع کروائیں، اور پھر ہم ان کو رول نمبر الاٹ کر دیں گے اور یہ اپنی تعلیم اسی کلاس سے جاری رکھے۔ کئی دن بحث مباحثہ ہوتا رہا، کچھ پرنسپل کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنا بڑا افسر ہے، اور کچھ بلیور رحمان صاحب کو سمجھاتے رہے کہ آپ ایسا فیصلہ کرے جو بیلنس ہو، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ بلیور رحمان بنیادی طور پہ شریف النفس انسان ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسے مجبور انسان ہو جاتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ غلط کام بھی کرنا پڑ جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید اس نے مجبور ہو کے زچ ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے آخر اس پرنسپل کو آؤٹ کر دیا، آہد چیمہ کے بچوں کو انہی رول نمبروں پہ اور انہی کلاسوں میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ تو آپ دیکھیں کیا یہ چیز انصاف کے کرینے کے آس ہے۔ کیا حضرت عمر فاروق کا دور تھا، ایک جنگ میں چادریں تقسیم ہوئیں، ہر ایک کو ایک ایک چادر آئی، حضرت عمر فاروق کو بھی ایک چادر آئی، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بھی، عبداللہ کو بھی ایک چادر ملی۔ کچھ دنوں کے بعد جمعے کا خطبہ دینے کے لیے جب وہ سٹیج پہ بیٹھے تو لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ حضرت عمر فاروق نے اسی کلر کی قمیض پہنی ہوئی ہے اور اسی کلر کی چادر باندھی ہوئی ہے۔ تو ایک بابا جی تلوار نیام سے نکال کے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر فاروق آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ وقت کے جابر ترین حکمران ہیں، آپ دنیا کے وہ حکمران ہیں جن کا نام سن کے بڑے بڑے بادشاہ کانپ اٹھتے ہیں۔ ایک بات کا سوال کا جواب دیجئے، پھر اپنا خطبہ جمعہ آگے بڑھائیے۔ تو حضرت عمر فاروق سہم گئے کہ بابا جی بتائیے آپ کیا کہتے ہیں۔ کہنے لگے یہ دیکھیں صاحب کہ سر پہ کسی کے یہ چادر بندھی ہوئی ہے صافے کے طور پہ، کسی نے چادر کے طور پہ باندھی ہوئی تہمت، کسی نے قمیض بنائی ہوئی، آپ دونوں چادر بھی پہنی ہوئی ہے اور قمیض بھی، آپ نے ایسا کیوں کیا، ذرا وضاحت کیجیے۔ تو حضرت عمر فاروق نے بڑے تحمل سے کہا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا جو وہیں بیٹھے ہوئے۔ اندازہ کیجیے، باپ سٹیج پہ بیٹھا خطبہ دے رہا ہے، امیر المومنین ہے، بیٹا ساتھ بیٹھا ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیے، اگر باپ نمازی ہے تو بیٹے صبح 12 بجے اٹھتے ہیں، اگر ماں نمازی ہے تو بیٹی نماز نہیں پڑھتی۔ اور وہ دور ذرا دیکھیے، باپ منبر رسول پہ کھڑا خطبہ دے رہا ہے اور بیٹا ساتھ بیٹھا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا عبداللہ، میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے گا۔ وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ کو پتہ ہے کہ حکمران بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود انتہائی سادہ زندگی گزارتے ہیں، ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی اور میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں نے اپنی چادر ابا جی کو دے دی، میری چادر سے ان کی قمیض بن گئی اور ان کی جو چادر تھی وہ انہوں نے بطور تہمت استعمال کرنا شروع کر دی۔ تو بابا جی نے کہا کہ آپ خطبہ شروع کیجیے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آئے، تشکر کے آنسو۔ کہنے لگے بابا جی ایک بات بتائیے کہ خدا نخواستہ میرا بیٹا یہاں موجود نہ ہوتا، اگر ہوتا اور وہ آپ کو تسلی بخش جواب نہ دے سکتا تو پھر آپ میرے ساتھ کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا، کیونکہ آپ حکمران ہوتے ہوئے ایسی بددیانتی نہیں کر سکتے تھے۔ تو صاحبو جب آپ دیکھیے
کہ پاکستان میں کس کس دفتر میں کس کس محکمے میں زیادتیاں نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے میں 1977 سے اخبار پڑھ رہا ہوں، جب بھٹو کے خلاف تحریک چل رہی تھی۔ گاؤں میں اخبار آیا کرتا تھا۔ میرے کزن سید عبدالخالق شاہ صاحب، جو عارف اللہ شاہ صاحب کے والد تھے، اللہ انہیں غریب کے رحمت کرے، میں نے قرآن مجید انہی سے پڑھا تھا، وہ اخبار منگوایا کر، میں اس وقت سے اخبار پڑھتا ہوں۔ اس وقت اخبار میں ایک لاہور کے 21 گریڈ کے پروفیسر کی خبر میں نے پڑھی کہ اس نے اکاؤنٹ آفس میں رشوت دینے سے انکار کر دیا، اور 9 سال گزر گئے، اسے ریٹائرمنٹ کے بعد نہ جی پی فنڈ کے پیسے ملے نہ دوسرے پیسے ملے، اور وہ پریشانی کے عالم میں عدالتوں کے چکر کاٹتا رہا، دفاتر کے چکر کاٹتا رہا اور پریشان رہا، اور میری اطلاع کے مطابق اسے بڑا لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑا، تب جا کے اس کا یہ مسئلہ حل ہوا۔ تو آج جب ہم پاکستان کے مختلف محکمہ جات میں مل جاتے ہیں تو رشوت ایسے دی اور لی جاتی ہے، جائز اور ناجائز کام، پیسہ ہو تو منٹوں میں ہو جاتے ہیں، پیسہ نہ ہو تو سالوں لگ جاتے ہیں۔ مجھے آج کچھ واقعات یاد آ گئے، اللہ غریق کی رحمت کرے۔ میں اور میرے بڑے بھائی سید محمد اسلم مشہدی مرحوم، اللہ غریق کی رحمت کرے، ہماری زمین کا کچھ کام تھا اور ہم محکمہ مال کے دفتر میں کھڑے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اور اس چھوٹے سے کام کے لیے ریڈر ہم سے 50,000 روپے مانگ رہا تھا۔ بڑا ذلیل کیا، بار بار۔ رمضان جون جولائی کے مہینے کے روزے تھے، چھٹی کے بعد آنا ہوتا اور جل بن کے واپس جانا پڑتا۔ تنگ آ گئے ہم نے ایک دن کا فیصلہ کیا کہ چلو جی، ہم اپنی طرف سے نہیں دینا چاہتے لیکن ہمارا حق نہیں ملتا تو ٹھیک ہے۔ تو وہ 50 سے چلتے چلتے 25 پہ آ گیا، ہم نے 25,000 اس کو تھمایا، تو وہ خوشی خوشی اندر داخل ہو گئے، اور ہم باہر آ کے، میرے بھائی بڑے مزاحیہ آدمی تھے، بڑے ہم سے، یار میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد کا فارغ التحصیل ہوں، درس نظامی شہادت العالیہ اور شہادت العالمیہ کی ڈگری رکھتا ہوں، عربی ٹیچر ہوں، آپ بھی ٹیچر ہیں، اور ہم رمضان کے مہینے میں رشوت دے کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اب ہم دلی طور پہ تو 1 روپیہ بھی نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن مجبوری ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ یقین کریں، پھر 2007 تھی، 2007 کا یہ واقعہ ہے، 2007 سے لے کے 2018 تک ہماری وہ زمین کا بے نامہ بنا۔ تو پھر پتہ، آپ خود ہی تصور کر لیں کہ میں کون کون سے راستوں سے چلا، اور کون کون سے پل میں نے عبور کیے، اور کون کون کے افیسر کے دفاتر میں مجھے رابطہ کرنا پڑا، اور کیا کچھ مجھے فراہم کر کے اپنا حق لینا پڑا۔ تو میں یہ چند باتیں اس لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ آپ بھی ان مراحل سے گزرتے ہیں، اور آئیے ہم مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے نظام کو بھی بہتر کر دے، اور پاکستان کا جو ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ السلام